تاریخ میں ہزاروں جنگیں لڑی گئی ہیں، جن میں سے اکثر کو مذہبی جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی مذہب کی وجہ سے لڑی گئی تھی یا پھر مذہب کو صرف ایک بہانہ بنایا گیا تھا؟ آج ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ صلیبی جنگیں، ہندوستان میں مذہبی تصادم یا اسپین میں مسلم عیسائی جنگیں، کیا ان کا اصل مقصد مذہب تھا یا پھر اقتدار، زمین یا دولت؟ چلے سچ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہبی جنگوں کا خیال یہ ہے کہ دو گروہ اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف لڑے، لیکن حقیقت میں ان جنگوں کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں، جیسے کہ سیاسی طاقت، معاشی فوائد، نسلی یا قومی تفاخر، اور پھر ان سب کو مذہبی رنگ دے کر عوام کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ صلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے مشہور مذہبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ عیسائی یورپ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جس کا بظاہر مقصد مقدس سرزمین یروشلم کو فتح کرنا تھا۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ تھی؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں غربت اور بیماریوں نے عوام کو بے چین کر رکھا تھا۔ جنگ نے انہیں نئی زمینوں اور دولت کا لالچ دیا۔ یورپ اور بادشاہوں کو اپنی قوت، اپنی طاقت بڑھانے کا موقع ملا۔ وینس جیسے تجارتی شہروں نے مشرق سے تجارت پر کنٹرول کرنا چاہا۔ یعنی صلیبی جنگیں دراصل مذہب کے نام پر سیاست اور معاشیت کی جنگ تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی بہت سی لڑائیاں مذہبی جنگ کہلاتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہاں بھی اصل محرکات مذہب نہیں بلکہ اقتدار تھے۔ جیسے کہ ہلدی گھاٹی کی جنگ 1576 مہارانا پرتاپ اور اکبر کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی۔ اکبر نے خود ہندو راجپوتوں کو اپنی فوج میں شامل کیا۔ اصل وجہ تھی علاقائی تسلط، نہ کہ مذہب۔ اور دوسری اورنگزیب کی پالیسیاں۔ اورنگزیب کو اکثر مذہبی جنونی بتایا جاتا ہے، لیکن اس نے بھی ہندوؤں کے خلاف صرف اسی وقت کارروائیاں کی جب وہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے۔ نتیجہ ہندوستان میں بھی جنگیں زیادہ تر سیاسی تھیں، مذہب تو بعد میں شامل ہوا۔ سوال یہ ہے کہ اگر جنگوں کی اصل وجہ مذہب نہیں تو پھر مذہب کو ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مذہبی جذبات لوگوں کو آسانی سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیڈران عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور دوسرا گروہ غلط ہے۔ جنگ کو مقدس بنا کر اسے جائز ثابت کیا جاتا ہے۔ آج بھی کئی جدید جنگیں مذہب کے نام پر ہی لڑی جاتی ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد صرف طاقت اور وسائل ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگوں کی اصل وجوہات ہمیشہ طاقت، دولت اور سیاست ہوتی ہے۔ مذہب کو صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تاریخ کو غیر جانبدارانہ طور پر پڑھیں۔ کسی بھی جنگ کو صرف مذہبی کہنے سے اس کے پیچھے چھپے محرکات کو ضرور دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر امن اور برداشت کی راہ پر چلیں۔